السلام علیکم۔ ناقابل برداشت لمحوں میں صبر آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تمہیں اس آزمائش کے ذریعے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ دینے سے کوئی مال نہیں کرتا، اور جو بندہ معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت بڑھاتا ہے، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کرتا ہے۔ روحانیت کا اور سچ کا جواب کبھی باہر سے نہیں ملتا۔ علم باہر کی چیز نہیں، اور نہ ہی یہ انفارمیشن ہے، آپ پر لادا نہیں جا سکتا۔ علم کو ہمیشہ اندر سے نکلنا پڑتا ہے، جس طرح ڈول ہمیشہ کنویں کے اندر ڈال کر پانی نکالنا پڑتا ہے، لیکن اس میں بھی ایک شرط ہے، اندر جانے والا ڈول خالی ہو۔ اگر وہ بھرا ہوگا تو اس کے اندر پانی نہیں آ سکے گا۔ پتہ ہے نصیب اور مقدر صبر سے ملتا ہے۔ صبر رکھیے، نہ ہی دھوپ رہتی ہے زیادہ دیر، نہ ہی چھاؤں۔ ہمارے معاملات ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، مگر صبر رکھیے، کیونکہ جس کے اختیار میں یہ سب ہے وہ بڑا رحیم اور کریم ہے۔ ہمارے رب نے ہمارے حق میں بہت کچھ بہتر لکھا ہوتا ہے، بس تھوڑا صبر کر لیں، باقی اللہ سنبھال لے گا۔ اللہ انہیں بھی صبر دے جو چہرے سے مسکراتے ہیں مگر دل سے ٹوٹے ہوتے ہیں۔ ایک شخص امام شافعی کے پاس آیا کہ فلاں شخص آپ کی برائی کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اگر تو سچا ہے اور اگر جھوٹا ہے تو فاسق اس پر شرمندہ ہو کر چلا گیا۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے، کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے، بس کہیں صبر کی کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے، لیکن نعمتوں کا حساب رکھنا بھول جاتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے پاس ایک بہت قیمتی چیز ہے جو بہت کم لوگوں کے پاس ہوتی ہے۔ اللہ وہ چیز انہیں دیتا ہے جنہیں پسند کرتا ہے، اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ پتہ ہے وہ کیا ہے؟ دوسروں کی تکلیف کا احساس، دعا کی توفیق، دعاؤں کا جواب نہ ملنے کے بعد یقین اور صبر۔ یہ بہت خاص چیزیں ہیں۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ہے تم بہت امیر ہو، اللہ کے پسندیدہ ہو، اگر یہ نہیں تم خالی ہو۔